اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 177 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اکثر کتابوں میں یہاں پر صرف باب ذکر ہے، لیکن چونکہ احادیث مبارکہ اسی بارے میں ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے عنوان اس کو یہی دیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے. وبہ قال حدثنا سلیمان بن عبد الجبار البغدادی قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاس قال حدثني ابی عن الاعمش عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سلیمان بن عبد الجبار بغدادی نے، انہوں نے روایت کی عمر بن حفص بن غیاس سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی میرے والد یعنی حفص بن غیاس نے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، اعمش نے روایت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا توفی رجل من اصحابہ فقال یعنی رجلا ابشر بالجنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی، تو ایک شخص نے اس کے متعلق کہا، اس کو کہا تجھے جنت کی بشارت ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنیہ. کیا تو نہیں جانتا کہ شاید اس نے کوئی بے فائدہ بات کی ہو، او بخل بما لا ینقصہ، یا اس چیز کے خرچ کرنے میں بخل کیا ہو جو اس کو نقصان نہ پہنچاتی ہو. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وبہ قال حدثنا احمد بن نصر النسابوری وغیر واحد قالوا حدثنا ابو مسہر عن اسماعیل بن عبد اللہ بن سماعۃ عن الاوزاعی عن قرۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن نصر نسابوری نے اور ان کے علاوہ کئی دوسرے حضرات نے، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ابو مسہر نے، انہوں نے اسماعیل ابن عبداللہ ابن سماعہ سے، انہوں نے امام اوزاعی سے، انہوں نے قرہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ من حدیث ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے ابو سلمہ ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر صرف اسی ایک طریق اور سند کے ساتھ ہی ہم جانتے ہیں. وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا مالک بن انس عن الزہری عن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی مالک بن انس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے علی بن الحسین سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन हुस्न इस्लाम अलमर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि, बेशक आदमी के इस्लाम की खूबी बेपायदा बातों को छोड़ देना है। हाकज़ा रवा गैर वाहिद मिन अस्हाब ज़ुहरी अन ज़ुहरी अन अली इब्न अल-हुसैन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हदीस मालिक। इसी तरह रिवायत की है कई दूसरे हजरात इमाम ज़ुहरी के शागिर्दों से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने अली इब्न अल-हुसैन से, और उन्होंने हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम मालिक के इस हदीस की तरह। जी अजीज तलबाए किराम, इस हदीस मुबारक में, इस बाब में और इस बाब के तीनों रिवायात में लायानी बातों और लायानी चीज़ों से इज्तिनाब का हुक्म जिक्र हुआ है। ला यानी, इससे वो उमूर मुराद है कि जिसकी न दीन में ज़रूरत हो और न दुनिया में। अब ऐसा कोई भी काम जो इंसान करे कि जो न उसे दुनियावी कोई फ़ायदा दे और न दीनी एतबार से कोई फ़ायदा दे, तो ये लायानी काम है। ऐसी कोई बात अगर इंसान करे, कलाम अगर करे, लायानी से मुराद फिर हम ये लेंगे कि जिसकी न दुनिया में ज़रूरत हो, यानी न दुनियावी ज़रूरियात के लिए हो और न उखरवी ज़रूरियात के लिए हो, न दीनी ज़रूरियात के लिए हो, और उसे न करने में इसका कोई नुकसान भी ना हो, न अभी न बाद में। तो ऐसा काम या ऐसा कलाम ये लायानी कहलाता है। इंसान को वो काम करना चाहिए और वो बातचीत करनी चाहिए जो दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से, या कम अज़ कम दुनियावी एतबार से इसको फ़ायदा देती हो। अमूमन फजूल गोई, झूठ, ग़ीबत, बहतान वग़ैरह के ऊपर बातें मुश्तमिल हुआ करती है, आबस बातें हुआ करती है, उनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है। और लायानी अमर, अगर इसको आप यूँ कह ले कि अगरचे वो किसी गुनाह पर मुश्तमिल ना हो, तब भी उसका तर्क वो ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि उसके साथ वक़्त जो कि अज़ीम नेमत है वो ज़ाया होता है। तो वक़्त को सही इस्तेमाल करना ये हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और मकसद होना चाहिए, क्योंकि इंसान अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम और मर्तबा तभी हासिल कर सकता है कि वो हर चीज़ को उसके मुनासिब वक़्त पर अदा करने वाला बन जाए, हर चीज़ को उसके मुकर्ररा वक़्त के अंदर अंदर पूरा करने वाला बन जाए। लेकिन अगर इसे ज़ाया करेगा तो फिर ज़ाया करने की सूरत में क़यामत के दिन जिस तरह माल के बारे में पूछा जाएगा, दूसरी कई चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर इस वक़्त के ज़ाया करने के बारे में भी इस अल्लाह जल्ल शानुहु की एक अज़ीम शान नेमत है, तो इस पर भी अल्लाह जल्ल शानुहु बाज़ पुरुष फरमाएंगे। और यही बात इन रवायात से हमें मालूम होती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिवायात में इस बात की ताकीद फरमाई है कि बेमाना और फजूल कौल पेल को तर्क किया जाए, और यही कामिल इस्लाम और कामिल ईमान की अलामत है कि इंसान जब बोलने लगे तो उसे चाहिए कि सोच समझकर एहतियात से काम लेकर बोले, पहले तोलो फिर बोलो, वो जो कहते हैं। क्योंकि बसा औकात इंसान के मुंह से ऐसी कोई खिलाफ शरअ बात निकल जाती है जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा होती है। इंसान उसे छोटा समझता है लेकिन वो अल्लाह के यहाँ काबिल गिरफ्त होती है। अब जो पहली बाब की रिवायत में एक सहाबी के वफात पर दूसरे ने कहा, अबशिर बिल जन्ना, तुझे जन्नत की बशारत हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि तुझे क्या खबर कि इसने कोई गैर ज़रूरी बात की हो, इसने कोई ऐसा काम किया हो, किसी चीज़ में बुखल से काम लिया हो कि जिसके खर्च करने में इसका कोई माली नुकसान वगैरह न था और अल्लाह इससे नाराज़ हो चुका है। अब अगर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल न करे तो फिर तो इससे पता चलता है कि किसी पर भी वही के बगैर हुक्म कतई नहीं लगाना चाहिए। अब वही सिर्फ पैगंबर के पास आती है कि ये इंसान जन्नती है, ये जहन्नमी है, अल्लाह के इल्म में है, फिर अल्लाह जिसे चाहे इल्म दे देता है, यानी वही के ज़रिए से। तो इस वाक़े से भी ये बात मालूम होती है कि लायानी बात को, लायानी काम को
ترک کرنا ضروری ہے، اور جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو، یقینی علم نہ ہو، اسے بالکل بھی کرنا اور کہنا نہیں چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قلت الکلام، یہ باب ہے کم بولنے کی فضیلت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن حارث المزني رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی عبدہ سے، انہوں نے محمد ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، قال انہوں نے کہا سمعت بلال ابن حارث المزنی، کہ میں نے بلال ابن حارث مزنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنا، فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ۔ تم میں سے بے شک کوئی ایک اللہ کی رضامندی کا کوئی کلام کرتا ہے، اور اس کا گمان بھی نہ تھا کہ اس کلام کا اللہ جل شانہ کے ہاں اتنا مقام اور درجہ ہوگا، یعنی بظاہر وہ اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کرتا ہے، اور اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ وفی الباب عن ام حبیبہ، اس باب میں ام حبیبہ سے بھی روایت مروی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، ھکذا روا غیر واحد عن محمد ابن عمرو نحو ھذا، اسی طرح کئی حضرات نے یہ روایت محمد ابن عمر سے اسی طرح نقل کی ہے۔ وقال، انہوں نے کہا، عن محمد ابن عمرو عن ابیہ عن جدہ عن بلال ابن حارث، وروا مالک بن انس ھذا الحدیث عن محمد ابن عمرو عن ابیہ عن بلال ابن حارث ولم یذکر فیہ عن جدہ۔ عام طور پر انہوں نے اسی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے محمد ابن عمر، وہ اپنے والد سے اور ان کے والد کے والد سے یعنی دادا سے، پھر وہ حضرت بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ امام مالک نے جو روایت کی ہے تو انہوں نے محمد ابن عمر اور پھر ان کے والد کا واسطہ صرف دیا ہے، اس میں ان کے جد کا ذکر نہیں ہے، پھر وہ بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو مکمل طور پر اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان کی آفتیں، نقصانات، بلائیں اس قدر زیادہ ہے کہ جن کی انتہا تباہ و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی اتنا وہ انسان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو اس کا مشق کرنا چاہیے، معمول بنا لینا چاہیے کہ کم سے کم بولے، صرف ضرورت کے وقت بات کی جائے اور پھر اس کے بعد خاموش ہی رہا جائے۔ اللہ کا ذکر کرے تو نور علی نور ہے، نہ کرے تو خاموش ہی رہے، یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے گپ شپ کے مزاج میں وہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو بعض اوقات اللہ کی رضا کا باعث ہوتی ہے، اب وہ اسے اتنا سمجھتا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا
کہ یہ بات جو میں نے کی ہے اس کا اتنا قدر اور مقام ہوگا، اتنی اہمیت کی حامل ہوگی. اور اسی طرح اللہ جل شانہ اس کے لیے اپنی رضا وہ لکھ دیتے ہیں. اور کبھی کبھار انسان کے زبان سے غیر اختیاری طور پر ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ جو حقیقت میں غضب الہی کا سبب بن جاتی ہے، جو اللہ جل شانہ کے غصے اور ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر اسی حالت میں بھی انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ چھوٹی سی بات کو وہ تو معمولی سا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے کلام کا کتنا برا اثر پڑا ہے اور اس کے اوپر اس کا وبال کیا ہوگا. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے مقدر میں اللہ جل شانہ کے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے، معاذ اللہ. تو اس لیے کم گفتگو کا اہتمام ہونا چاہیے، مشق کرنی چاہیے، تاکہ انسان زبان کی آفتوں سے اور اس کے ہلاکتوں سے حتی الامکان محفوظ رہ سکے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں جی. پہلے کلمہ رضوان اور دوسرا کلمہ سخط، یعنی اللہ کی رضامندی والا کلمہ اور اللہ کی ناراضگی والا کلمہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ رضوان یہ ہے کہ انسان کسی ظالم جابر بادشاہ وغیرہ کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ اپنے ظلم سے رک جائے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہوگی، اگرچہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھا کہ اس کا کلام اس قدر عظیم اجر و ثواب والا ہوگا. اور کلمہ سخط یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ وغیرہ سے کوئی ایسی بات کر دے کہ جس سے وہ مزید لوگوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دے، مزید وہ زوراور بن جائے، مزید اس کے اندر ہمت اور جرت پیدا ہو جائے اور وہ مزید شدت کے ساتھ لوگوں کے اوپر مزید ظلم ستم ڈھانا شروع کر دے. تو یہ بات غضب الہی کا باعث ہے. حالانکہ اس کلام کا وبال اس کے خیال و خاطر میں بھی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہوگا. تو انسان جب اپنے زبان کے استعمال کو کنٹرول کرتا ہے، خوب غور و فکر کرنے کے بعد جو بولتا ہے اسے پہلے تولتا ہے، تو پھر اسے اپنے کلام میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا. دوسری بات فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ رضوان کی برکت سے جس سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوئے، اسے آگے پھر ہمیشہ نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ انسان خیر کے کاموں میں مسابقت کرتا ہے تو دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتا ہے، عالم برزخ میں بھی وہ محفوظ رکھا جاتا ہے اور قبر بھی اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. آرام اور راحت کی زندگی قبر میں بھی سوتے ہوئے گزارتا ہے اور قیامت کے دن بھی نیک بخت ہو کر رحمان کے سائے میں، عرش رحمان کے سائے میں اس کی جگہ ہوگی، عرش کے سائے میں اس کی جگہ ہوگی. پھر جنت کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار یہ تمام اس انسان کے حصے میں پھر آئے گی. اللہ جل شانہ ہم سب کو اسی درجے میں بنائے کہ اپنے زبانوں کو کنٹرول کر سکے اور صرف وہی بات کر سکے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور وہ بات کر سکے جس میں ہماری دنیاوی اخروی فوائد شامل ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے کلام سے، ایسی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس میں معاذ اللہ جل شانہ کی ناراضگی یا ہمارے غفلتوں کا کوئی ذکر ہو. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.